IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ پاکستان کے لیے $1.2 ارب قسط کی منظوری دی جائے گی۔ آج IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے کیس کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کے مطابق پاکستان نے اسٹاف لیول معاہدہ کامیابی سے مکمل کیا۔ پاکستان کی جانب سے تمام پیش کی اقدامات مکمل، قرض منظوری۔ امریکہ نے ایرانی جزیرے اور بندرگاہ پر حملہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق، کہا کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائزر نے آبنۂ ہرمز سے خلیج عمان کا سفر کیا۔ اس دوران ایرانی افواج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا۔ امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ جوابی وار میں ایران کی میزائل، ڈرون لانچنگ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول انٹیلیجنس سرویلنس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کسی بھی جارحیت کے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دینے کا اعلان کیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا، امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز کی جانب جانے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر فجیرہ بندرگاہ کے مقابل آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی ایک جہاز کو نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائی ایرانی ساحلی علاقے جاز سے آبنائے ہرمز کی جانب بڑھنے والے ٹینکر پر کی۔ امریکہ نے خطے کے بعض ممالک کے تعاون سے خمیر، سیرک اور جزیرہ قشم کے ساحلی علاقوں میں شہری آبادی پر فضائی حملے کیے۔ امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز کامیابی سے آبنۂ ہرمز پار کر گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ ان بحری جہازوں پر ایران کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حملہ کرنے والے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچا۔ حملہ آور چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی کشتیاں سمندر میں ڈبو دی گئی ہیں۔ امریکی ڈسٹرائزر پر میزائل داغے گئے جنہیں بڑی آسانی سے گرا دیا گیا۔ امریکی بحری جہازوں پر ڈرون بھی بھیجے گئے جنہیں فضا میں ہی گرا لیا گیا۔ ایرانی ڈرونز تتلیوں کی طرح سمندر میں جا گرے۔ ایران جنگ میں بہترین ثالثی ہے، امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کی امن کوششوں کی ستائش۔ قرارداد امریکی کانگریس کے رکن آل گرین نے ایوان میں پیش کی۔ پاکستان کو غیر جانبدار قابل اعتماد ثالث قرار دیا۔ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ کانگریس رکن آل گرین نے قرارداد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ پاکستان نے جانی مالی نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی، قرارداد کا متن۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک فوج کا شہریوں کے تحفظ اور ملکی دفاع کی عزم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ 8 مئی 2025 کو پاک فوج کے ترجمان نے بھارتی اشتعال انگیزی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا دیکھے گی۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے زیر اہتمام مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی تقریب میں شریک۔ خطاب میں کہا، مارکہ حق میں پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بیانیہ، سفارتی، عسکری محاذ پر منفرد کامیابی عطا کی۔ پاک فضائی ایئر ڈیفنس سسٹم نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بھارتی میڈیا بھی غلط پروپیگنڈا کرنے پر بے نقاب۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا، پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے، اگر جنگ مسلط کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام، 1845 افراد کو 5 ارب روپے سے زائد کے قرضے فراہم کر دیے گئے۔ آئندہ 4 سال میں 5 لاکھ گھروں کے لیے رعایتی قرضوں کا منصوبہ۔ 25,304 درخواستوں میں سے 8,990 درخواستیں منظور۔ 37 ارب روپے سے زائد کے قرضے جاری۔ پہلی بار گھر خریدنے والوں کو 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ کی سہولت دی جائے گی۔ سیکریٹری وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے اپنے پریزنٹیشن میں بتایا کہ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام ایک سبسڈی شدہ ہاؤسنگ فائنینس اسکیم ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے یونیورسٹی روڈ کی خراب صورتحال پر سخت نوٹس لے لیا۔ سندھ حکومت کو سڑک کو 2 ماہ کے اندر مکمل طور پر فعال بنانے کی ہدایت کر دی۔ یونیورسٹی روڈ پر کسی بھی صورت ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے مزید قانونی نکات واضح کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو عمل درآمد کی ہدایت بھی جاری کر دی۔
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पार्लिमानी सेक्रेटरी रोमा मुश्ताक मिर्टो की मुलाकात। अक़लियती बरादरी ख़वातीन नौजवानों के मसाइल पर गुफ्तगू। अक़लियती तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम की तजवीज़। डिजिटल मसनूई ज़हानत के दौर में नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर जोर। वज़ीर आला सिंध ने लैपटॉप स्कीम की फौरी मंजूरी दी। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिंध हुकूमत हमेशा अक़लियतों के हुकूक़, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, नौजवानों की तरक्की के लिए अमली इक़दामात करती रही। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आज़ान अवैस और अब्दुल्ला फजल का टेस्ट डेब्यू। बाबर आजम इंजरी के बायस शिरकत नहीं कर पाए। आज़ान अवैस और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ढाका एक रोज़ा दौरे पर पहुँच गए। अस्सलामुअलैकुम, एनटीएन के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैश और मैं हूँ सबा परवेज। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ